اکثر جب ہم کسی نئی مشین یا گیجٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک چمچماتا ہوا مینول ملتا ہے۔ ہاں ہاں، ایک بالکل واضح ہدایت نامہ۔ بالکل، اس میں صاف طور پر لکھا ہوتا ہے کہ فلانا بٹن دبائیں، یہ پرزے اس طرح جوڑیں اور مشین بس ٹھیک چل پڑے گی۔ صحیح۔ اور اگر کوئی مسئلہ آئے تو آخر میں ایک ٹربل شوٹنگ کا حصہ ہوتا ہے، یعنی سب کچھ بالکل سیدھا اور متوقع۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشین کی دنیا بالکل ناپا تلا اور بائنری نظام پر چلتی ہے، یا تو 0 ہے یا 1، یعنی یا چیز خراب ہے یا پھر ٹھیک ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم انسانی تعلقات، جذباتی قربت اور خصوصاً جنسی تعلقات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں مینول بیکار ہو جاتا ہے۔ جی بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ وہاں کوئی ٹربل شوٹنگ گائیڈ نہیں ملتی ہمیں۔ ہمارا سامنا ایک ایسی حقیقت سے ہوتا ہے جو انتہائی پیچیدہ، دھندلی اور بعض اوقات بہت الجھا دینے والی ہوتی ہے۔ انسانی جسم اور ذہن کسی سوئچ بورڈ کی طرح کام نہیں کرتے نا۔ یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ انسانی نفسیات اور قربت کو سمجھنا کسی ایک واضح فارمولا یا کسی میتھمیٹکس کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ جذبات، جسمانی حقائق اور صدیوں کی معاشرتی توقعات کا ایک ایسا گہرا سمندر ہے جہاں کوئی ایک راستہ ہر شخص کے لیے درست نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا اصل مقصد انسانی قربت، جنسی تعلقات اور نفسیات کے درمیان اس غیر واضح اور پیچیدہ تعلق کی تہہ تک جانا ہے۔ بالکل۔ ہماری آج کی گفتگو ان تمام سماجی تبوز یعنی ممنوع موضوعات کو توڑے گی جو صدیوں سے ہماری سوچ پر حاوی ہیں، اور اس کی جگہ ایک کھلی، عملی اور سائنسی بحث فراہم کرے گی۔ صحیح۔ آج ہمارے پاس جو معلومات کا ذخیرہ ہے وہ مشہور ماہر نفسیات پال جوانڈیس کی کتاب گائیڈ ٹو گیٹنگ اٹ آن کے منتخب حصوں پر مبنی ہے۔ یہ سورس مٹیریل اس موضوع پر ایک انتہائی کھلی اور بغیر کسی جھجھک کی رائے فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں، اور دیکھیں، ہمارا مشن کسی کو معلومات کے بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ بہتر تعلقات کا انحصار صرف جسمانی اعضاء یا کسی مخصوص کارکردگی پر نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی بنیاد جذباتی رابطے، کھلی گفتگو اور ان سائنسی حقائق پر ہے جن پر عام طور پر بات کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب صدیوں پرانے سماجی تبوز کو کس طرح سیدھا چیلنج کرتی ہے۔ ویسے ہماری سوسائٹی میں جنسی تعلقات کے حوالے سے ایک عجیب سی خاموشی یا شرمندگی کا عنصر ہمیشہ موجود رہا ہے نا؟ جی ہاں، اور کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ داغدار تصورات آج بھی ہماری روزمرہ کی سوچ، ہمارے فیصلوں اور ہمارے تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب تک ہم ان ٹیبوز کو پہچانتے نہیں، ان پر روشنی نہیں ڈالتے، ہم ایک صحت مند اور پرسکون قربت کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے۔ واقعی، اور جب ہم اس سورس مٹیریل کی گہرائی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا اور بڑا دلچسپ نقطہ اخلاقیات یا موریلٹی کا سامنے آتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ عام طور پہ سوسائٹی میں اخلاقیات کو جنسی تعلقات سے دور رہنے یا اس موضوع پر بالکل خاموش رہنے کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے، جیسے اگر آپ اس بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ بہت اخلاقی فرد ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن یہاں اس کتاب نے اخلاقیات کی بنیاد مکمل طور پر بدل دی ہے۔ اس نے اخلاقیات کو رضامندی یعنی کنسنٹ اور احترام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ تصور نفسیاتی طور پر ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ اگر ہم سوچیں تو پرانی سوچ صرف جسمانی اعضاء اور افعال کو بنیاد بناتی تھی۔ جی۔ لیکن یہ نیا تصور بتاتا ہے کہ اگر کسی تعلق میں مکمل احترام، اجازت اور دوسرے کی حدود کا خیال شامل ہے تو وہ ایک اخلاقی دائرہ کار میں آتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی ڈر اور شرمندگی سے نکل کر اعتماد اور عزت کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی اعتماد طویل مدتی تعلقات یعنی لانگ ٹرم ریلیشن شپس میں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ ابتدائی وقتوں کا جوش ہمیشہ ایک سطح پر نہیں رہتا، وقت کے ساتھ ضروریات بدلتی ہیں۔ ہاں، وہاں لانگ ٹرم ریلیشن شپس کی جب بات آتی ہے تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک تمثیل آتی ہے۔ طویل مدتی تعلقات میں رومانس بالکل ایک کلاسک گاڑی کی طرح ہوتا ہے۔ کلاسک گاڑی، وہ کیسے؟ یعنی ایک ایسی گاڑی جہاں ایک طرف تو آپ کو ایک انتہائی مضبوط انجن کی ضرورت ہوتی ہے جس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے، مطلب ریلائبلٹی۔ اچھا۔ لیکن ساتھ ہی سفر کا وہ جوش، وہ نیا پن
اور وہ ایکسائٹیبلٹی بھی برقرار رہنی چاہیے، ورنہ سفر بوجھل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں یعنی بھروسے اور جوش کے درمیان توازن قائم رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ بہت ہی عمدہ مثال ہے یہ کلاسک گاڑی والی۔ اور اگر ہم اس گاڑی کی مینٹیننس کی بات کریں تو وہ اچانک کسی بڑے ایونٹ سے نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی توجہ سے ہوتی ہے۔ صحیح، چھوٹی باتیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ کتاب بھی اس بات پر زور دیتی ہے کہ تعلقات میں یہ توازن چھوٹے چھوٹے ایکٹس آف کائنڈنس اور جذباتی توجہ سے قائم رہتا ہے، اور اسی توجہ کی سب سے عملی شکل جس پر کتاب نے طویل بحث کی ہے وہ ہے بوسو کنار یعنی کسنگ۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ متعدد بار اس کتاب نے بوسو کنار کو جنسی عمل سے بھی زیادہ اہم اور گہرا قرار دیا ہے۔ ویٹ، واقعی میں تھوڑا حیران ہوا تھا جب میں نے یہ پڑھا۔ عام طور پر بوسو کنار کو صرف ایک شروعاتی قدم سمجھا جاتا ہے، بالکل۔ لیکن سورس مٹیریل نے اس کے انتہائی چھوٹے چھوٹے اور بعض اوقات مذاقیہ لگنے والے عملی پہلوؤں پر جس طرح بات کی ہے وہ اس کی اہمیت کو واقعی بڑھا دیتا ہے۔ مثلاً اس دوران سانس لینے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اورل ہائیجین یا منہ کی صاف ستھرائی کتنی ضروری ہے تاکہ دوسرے فرد کو ڈیتھ بریتھ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صحیح بات ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بریسز پہنتا ہے تو وہ کلیشنگ میٹل کا ڈر کتنا حقیقی ہوتا ہے اور اس میں احتیاط کیسے برتنی چاہیے۔ جی، اس کے علاوہ لپ گلاس خراب ہونے کا خوف، فرینچ کسنگ کی باریکیاں اور یہاں تک کہ ہکیز کو چھپانے جیسے روزمرہ کے عملی اور تھوڑے آکورڈ مسائل پر بھی بحث کی گئی ہے۔ میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، جی پوچھیں۔ اگر کسنگ بعض اوقات جنسی عمل سے زیادہ اہم اور گہرا تعلق بن جاتی ہے تو کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس عمل میں انسانی توجہ، آنکھوں کا رابطہ اور مکمل جذباتی موجودگی کسی بھی اور چیز سے زیادہ درکار ہوتی ہے جسے ہم فیک نہیں کر سکتے؟ 10% درست۔ میرا مطلب ہے 100% درست۔ آپ جسمانی طور پر موجود ہو کر بھی ذہنی طور پر غائب ہو سکتے ہیں، لیکن بوسو کنار ایک ایسی سرگرمی ہے جو مکمل پریزنس مانگتی ہے۔ واقعی اس میں سانسوں کا ملنا اور جذبات کا تبادلہ اتنا قریب سے ہوتا ہے کہ آپ کی بے دھیانی فوراً سامنے والے کو محسوس ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ روحانی اور جذباتی قربت کا بہترین اظہار ہے۔ اسی جذباتی موجودگی کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب برہنگی یعنی نیوڈیٹی اور ایموشنل ولنریبلٹی کے گہرے رشتے کو کھولتی ہے۔ اچھا، ولنریبلٹی کی بات۔ عام سوچ یہ ہے کہ کپڑے اتارنا صرف ایک جسمانی فعل ہے، لیکن نفسیاتی طور پر اپنے جسم کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا اپنے ڈر اور اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ مکمل اعتماد کا اظہار ہے۔ اور اس حوالے سے سورس مٹیریل میں ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کیا گیا ہے جس سے دی نیکڈ نپل رول کہا گیا ہے۔ صحیح۔ یہ قاعدہ واضح کرتا ہے کہ سوسائٹی نے جسم کے مختلف حصوں کو دیکھنے کے مختلف پیمانے بنا رکھے ہیں۔ ایک مرد کا برہنہ سینہ عام طور پر قابل قبول سمجھا جاتا ہے، جبکہ خواتین کے حوالے سے یہی چیز انتہائی ممنوع اور سینسٹیو ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ دکھاتا ہے کہ کلچر اور سوسائٹی کس طرح ہماری جسم کو دیکھنے کی سوچ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ پیمانے واقعی کلچر کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ کچھ معاشرتوں میں جسم کو ظاہر کرنا بالکل عام سی بات ہے، جبکہ کچھ میں یہ انتہائی شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم اس جسمانی اور جذباتی کمزوری کو سمجھتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی نے انسانی جسم پر کس قدر پابندیاں اور ایکسپیکٹیشنز عائد کر رکھی ہیں۔ صحیح بات ہے، اور جب ہم اس جذباتی قربت کی اہمیت اور اس ولنریبلٹی کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا سامنا ایک اور بڑی دیوار سے ہوتا ہے، خصوصاً جب ہم مردوں کی نفسیات اور ان پر موجود معاشرتی دباؤ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان تعلقات میں مردوں پر سوسائٹی کی طرف سے کس قدر سخت اور بعض اوقات غیر حقیقی دباؤ ہوتا ہے، جو ان کی جسمانی کارکردگی کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ یہ تبادلہ خیال ہمیں مردوں کے اپنے جسم کے ساتھ تعلق کی طرف لے جاتا ہے۔ عام طور پر مرد اپنے مخصوص عضو کو صرف ایک جسمانی حصہ نہیں بلکہ ایک لائف لانگ ٹوائے یا عمر بھر کے ساتھی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ بچپن سے ہی ان کا اس کے ساتھ ایک وسیع تر نفسیاتی رشتہ بن جاتا ہے، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب سوسائٹی اور معاشرتی توقعات اس ذاتی تعلق میں دخل انداز ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے واضح مثال لاکر روم کلچر ہے۔
لیکن میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ لاکر روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف سائز کا موازنہ ہوتا ہے اور مرد ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک ہائپر کمپیٹیٹو ماحول۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سورس مٹیریل یہاں ایک الگ ہی تصویر پیش کرتا ہے۔ کتاب میں ایک مرین کا بہت حیران کن واقعہ درج ہے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ جب مرد انتہائی مشکل، خوفناک یا سٹریس والے حالات میں اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ جنگ کے میدان میں، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں مقابلے یا ٹاکسک میسکیولینٹی سے زیادہ ایک گہرا اعتماد، دوستی اور بھائی چارہ یعنی کیمراڈری جنم لیتا ہے۔ وہ وہاں مقابلے میں نہیں ہوتے، بلکہ ایک دوسرے کے جذباتی سہارے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ بات سوشیولوجی کی گہرائیوں سے جا ملتی ہے۔ کنزی، R.W. کونل اور جوڈتھ بٹلر جیسے محققین اور ماہرین کی ریسرچ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ مردانگی یا میسکولینٹی کوئی ایسی فطری چیز نہیں ہے جو بائیولوجی نے پتھر پر لکھ دی ہو۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک پرفارمنس ہے، ایک کردار ہے جو سوسائٹی بچپن سے مردوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ روایتی مردانگی کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے کہ مرد کو سخت ہونا چاہیے، دوسروں کو خوفزدہ کرنا چاہیے اور خود کو عورتوں کے جذباتی مزاج سے مکمل مختلف دکھانا چاہیے۔ جو کہ ریالٹی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ حقیقت میں، اور جیسا کہ کتاب زور دیتی ہے، یہ تعریف مکمل طور پر تبدیل ہونی چاہیے۔ اصل مردانگی کس میں ہے؟ یہ ذمہ داری اٹھانے، مسلسل محنت کرنے اور اپنے ساتھی کا جذباتی سہارا بننے میں ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس پرفارمنس کی بات کریں تو کیا مردوں پر یہ پرفارمنس کا یا بیڈ روم میں اپنی طاقت ثابت کرنے کا دباؤ واقعی ان کی بائیولوجی کا حصہ ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ یا پھر یہ مکمل طور پر سرمایہ دارانہ مارکیٹنگ یعنی کیپٹلسٹ مارکیٹنگ اور سوسائٹی کا پیدا کردہ بوجھ ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورنوگرافک کنٹینٹ اور میل انہینسمنٹ پروڈکٹس کی ایک پوری انڈسٹری ہے جس نے دماغوں میں ایسی غیر حقیقی توقعات پیدا کر دی ہیں جس کا کسی عام انسان کی حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ سوال بہت بنیادی ہے۔ در حقیقت یہ دونوں کا ایک عجیب سا مرکب ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ معاشرتیں یا کیپٹلسٹ سسٹم نے اس ڈر کو بے تحاشا بڑھا دیا ہے۔ صحیح۔ ان پروڈکٹس اور دوائیوں کی مارکیٹنگ سیدھا مردوں کی انسیکیورٹیز اور انہیں خوف کا شکار کرتی ہے۔ یہ مسلسل ایک پیغام دیتے ہیں کہ کسی شخص کی مردانگی کسی مخصوص پیمانے پر پورا اترنے یا گھنٹوں تک تھکاوٹ کا شکار نہ ہونے سے منسلک ہے، جو کہ امپاسبل ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسی ریس ہے جسے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اسی پریشر کی وجہ سے جب کسی فرد کو جسمانی کارکردگی میں ذرا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کہ کتاب میں واضح الفاظ میں لمپ ڈک یا اریکٹائل ڈسفنکشن پر بات کی گئی ہے، ہاں، ED کی بات، تو اس فرد کو لگتا ہے کہ اس نے نفسیاتی اور جسمانی طور پر مکمل شکست کھا لی ہے۔ اور یہاں سورس مٹیریل ایک بہت ہی اہم غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ شخص کو اپنے ساتھی میں اب کوئی کشش یا اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی۔ جو کہ سچ نہیں ہے۔ بالکل، یہ بات اکثر رشتوں میں بہت بڑی جذباتی درار پیدا کر دیتی ہے، لیکن کتاب نے بہت واضح طور پر سمجھایا ہے کہ اس کا کشش نہ ہونے سے کوئی تعلق ضروری نہیں۔ صحیح۔ اس کے پیچھے شدید جسمانی تھکاوٹ، دفتر کا سٹریس، مالی پریشانیاں یا گہرے نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے وایاگرا یا اس جیسی ادویات پر مکمل انحصار کرنے سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جی ہاں۔ گولی کھانا تو بہت آسان ہے، لیکن گولی صرف ایک وقتی بینڈ ایڈ ہے۔ یہ مسئلے کی اصل جڑ یا اس نفسیاتی تھکاوٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اصل کام مکمل قربت کو اور ایک دوسرے کی جذباتی الجھنوں کو سلجھانا ہے۔ یہ اس مشینی مینول والی مثال کی طرح ہی ہے جو آپ نے شروع میں دی تھی۔ انسانی جسم مشین نہیں ہے کہ آپ نے کیمسٹری کے ذریعے ایک بٹن دبایا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ دوائی صرف ایک وقتی سہارا فراہم کرتی ہے۔ بالکل۔ اگر تعلق میں جذباتی دراریں موجود ہیں یا کوئی شخص ڈیپ سٹریس میں ہے تو کوئی بھی دوائی اس قربت اور اعتماد کو واپس نہیں لا سکتی جو ایک صحت مند تعلق کے لیے درکار ہے۔ اس بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اب جب ہم نے مردوں پر اس ظاہری، معاشرتی اور نفسیاتی دباؤ کو گہرائی سے سمجھ لیا ہے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سائیکالوجی سے نکل کر اس پوشیدہ جسمانی نظام کی طرف بڑھیں۔ یعنی ہڈن انیٹمی،
جی، اس ہڈن انیٹمی کی طرف جو ان سب افعال کو اندر سے کنٹرول کرتا ہے، ایک ایسا نظام جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے لیکن جس پر سماج میں سب سے کم بات کی جاتی ہے۔ یہاں ہماری توجہ اس مخصوص نظام کی طرف جاتی ہے جس میں پروسٹیٹ گلینڈ کا ذکر سب سے نمایاں ہے۔ یہ اخروٹ یا والنٹ کے سائز کا ایک چھوٹا سا عضو ہے جو مردوں کے جسم میں چھپا ہوتا ہے، یورینری بلیڈر کے بالکل نیچے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی سیمینل ویسیکلز جڑے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا بنیادی کام مل کر وہ مخصوص اور اہم فلوئڈ پیدا کرنا ہے جو سپرم کی نقل و حرکت اور اس کے خوراک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صحیح۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وقت اور عمر کے گزرنے کے ساتھ اس پروسٹیٹ گلینڈ میں اہم تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر بی پی ایچ۔ یہ بی پی ایچ کیا ہوتا ہے؟ اس کو عام زبان میں سمجھنے کے لیے فرض کریں پروسٹیٹ ایک ڈونٹ کی طرح ہے جس کے بیچوں بیچ پیشاب کی نالی گزر رہی ہے۔ اچھا، ڈونٹ کی طرح ہے۔ جی، عمر کے ساتھ جب یہ ڈونٹ پھولنے لگتا ہے تو یہ اندر موجود نالی کو دباتا ہے جس کی وجہ سے عام افعال میں رکاوٹ اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹ کینسر بھی ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ اگر اسے کسی اور طرح سے سمجھا جائے تو پروسٹیٹ بالکل ایک بڑے تھیٹر پروڈکشن کے بیک سٹیج کرو کی طرح ہے۔ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ جب سٹیج پر شو چل رہا ہوتا ہے تو بیک سٹیج کرو کسی کو نظر نہیں آتا، ان کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ کرو اپنا کام کرنا چھوڑ دے یا ہڑتال کر دے تو سٹیج کا بڑا سے بڑا شو فوراً رک جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی بیک سٹیج کرو یعنی پروسٹیٹ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے سورس مٹیریل نے ڈیجیٹل ریکٹل ایگزام یعنی DRE کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ مردوں کی صحت کے لیے وقت پر اور بروقت معائنہ انتہائی ضروری ہے، حالانکہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں۔ جی، لوگ کافی کتراتے ہیں اس سے۔ ساتھ ہی کتاب نے سیمن کی کمپوزیشن اور اس سے جڑی عجیب و غریب سائنسی حقیقتیں بھی واضح کی ہیں، جیسے کہ سیمن الرجیز کا وجود میں آنا۔ ہاں، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ خشک معلومات کو اپنے بیڈ روم کی رومانٹک غربت میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ مطلب بغیر اس کے کہ ماحول کسی میڈیکل لیکچر یا کلینک جیسا ہو جائے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ کلینیکل ہیلتھ اور رومانس کو دو بالکل الگ خانوں میں رکھتے ہیں، جیسے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن در حقیقت ہیلتھ اویئرنیس اور غربت آپس میں گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ جب دو افراد ایک دوسرے کی جسمانی صحت، ان کے جسم کی تبدیلیوں اور ضروریات کو باریک بینی سے سمجھتے ہیں تو اس سے ایک گہری فکرمندی اور ہمیشہ کے لیے کیئر پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب فکر کرنا۔ جی، اگر کسی ایک فرد کو درد یا کوئی جسمانی ڈسکمفرٹ ہے اور دوسرا فرد اسے سمجھ کر احتیاط برتتا ہے، یہ معاون ثابت ہوتا ہے، تو وہ قربت کی سطح کو 1000 گنا مزید گہرا کر دیتا ہے۔ یہ فکر، یہ احساس اپنے آپ میں انتہائی رومانٹک اور مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔ اور یہی فکرمندی اور احساس ہمیں لمس کی طاقت یعنی پاور آف ٹچ کی طرف لے جاتا ہے۔ خصوصاً مساج کی اہمیت پر بہت دلچسپ بحث کی گئی ہے اس کتاب میں۔ بالکل۔ مساج کو جیسے کہ فٹ مساج یا اسکیلپ مساج عام طور پر صرف تھکاوٹ اتارنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں اسے رومانٹک اور جنسی عمل کا ایک باقاعدہ حصہ بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ لمس اور چھونے کا یہ آہستہ عمل جذبات کو پرسکون کرتا ہے، ڈر کو ختم کرتا ہے اور لفظوں کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ گہرا رابطہ قائم کرتا ہے۔ لیمس کی اس اہمیت کے ساتھ ساتھ کتاب خواتین کی جنسی خوشی یعنی فیمیل پلیجر کے حوالے سے ایک نہایت اہم اور ضروری بحث پر روشنی ڈالتی ہے۔ صحیح۔ صدیوں سے جنسی تعلقات کو صرف مردوں کی ضرورت کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواتین کی خوشی اور اطمینان کے لیے جلد بازی نہیں بلکہ صبر، توجہ اور سب سے بڑھ کر بیڈ روم میں کھلی گفتگو درکار ہوتی ہے۔ ہاں، کھلی گفتگو بہت اہم ہے۔ آرگیزمز یعنی لذت کی انتہا کے تجربات ہر فرد خصوصاً خواتین کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کوئی 100 میٹر ڈیش یا ریس نہیں ہے جہاں ایک ہی منزل پر پہنچنا ضروری ہو یا جلدی پہنچنا کامیابی ہو۔ یہ اس پورے سفر کو انجوائے کرنے کا نام ہے۔ اور اس پورے سفر کی بنیاد جہاں سے آج ہم نے شروع کیا تھا اور جو اس پورے موضوع کا مرکز ہے وہ ہے رضامندی یا کنسنٹ۔ جی ہاں، سب سے ضروری چیز۔ جب تک رضامندی واضح، ہوش و حواس میں اور خوشی سے نہ دی گئی ہو، کوئی بھی جسمانی یا جذباتی رابطہ مکمل طور پر بے معنی اور غلط ہے۔ یہ بات بار بار دہرانے کے قابل ہے
رضامندی صرف ابتدائی اجازت کا نام نہیں ہے کہ ایک بار ہاں ہو گئی تو بات ختم۔ بالکل نہیں۔ یہ پورے سفر میں ایک دوسرے کے جذبات، اجازت اور احساسات کو مسلسل سمجھنے اور کسی بھی وقت رک جانے کی آزادی کا نام ہے۔ انتھوزیاسٹک کنسنٹ ہی وہ واحد راستہ ہے جو کسی بھی تعلق کو صحت مند بناتا ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ آج کے اس طویل اور گہرے مطالعے سے اصل نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ انفارمیشن اور سمجھ بہت ضروری ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ جسمانی قربت کا انحصار صرف کسی مشینی عمل پر نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے جسمانی اور نفسیاتی فرق کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اخلاقیات کا دارومدار احترام پر ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سماج کے بنائے ہوئے ان ممنوع موضوعات، ان تیبوز پر کھل کر اور سائنسی انداز میں بات کرنا ہمیں بہتر تعلقات کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جسمانی طاقت یا سوسائٹی کے بنائے ہوئے کسی غیر حقیقی پیمانے پر پورا اترنے کے بوجھ تلے دبنے کے بجائے رضامندی اور جذباتی رابطے کو بنیاد بنانا ہی ایک صحت مند جنسی زندگی کی چابی ہے۔ یہ علم کہاں اور کیوں کام آتا ہے؟ کیونکہ جسمانی اور جذباتی ضرورتوں کا صحیح ادراک ہی انسانی تعلقات میں وہ گہرائی، وہ سکون اور وہ ٹھہراؤ لاتا ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔ بالکل۔ یہ معلومات صرف معلومات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک بہتر، درمکت اور پرسکون زندگی گزارنے کا ایک عملی راستہ ہے۔ جب انسان کو اپنے اور اپنے ساتھی کے جسم اور جذبات کی بہتر سمجھ آتی ہے تو تعلقات سے انجانا خوف ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے۔ یہی اس مطالعے کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ ڈر اور شرمندگی کی جگہ علم اور احترام کو دیتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں اس سب پر غور کرنے کے بعد ایک اور نہایت دلچسپ اور تھوڑی عجیب سوچ ذہن میں آتی ہے، جس پر شاید سورس مٹیریل میں تو بات نہیں ہوئی، لیکن یہ ہمارے آنے والے کل کا حصہ ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہماری جنسی اور جذباتی قربت کی سمجھ ماضی کے ان داغدار روایتوں اور پابندیوں سے نکل کر آج کی اس کھلی، عملی اور سائنسی گفتگو تک پہنچ چکی ہے، تو آنے والے 50 سالوں کے بارے میں سوچئے۔ اچھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ورچوئل ریالٹی ہماری زندگی پر، ہمارے احساسات پر پوری طرح حاوی ہوں گے، تو اس زمانے میں کیا قربت، انٹیمیسی اور انسانی رابطے کا معنی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ جب کسی کے جسمانی لمس اور کسی بہترین اے آئی کے بنائے ہوئے ورچوئل احساس میں فرق کرنا ناممکن ہو جائے گا، تو ہماری اس قربت کی بنیادیں کس طرف جائیں گی؟ کیا ہم تب بھی جذبات کو اہم سمجھیں گے یا مشین کی طرف واپس چلے جائیں گے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے لیے اس گہرے مطالعے سے اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع اور کسی نئی تحقیق کے ساتھ۔